میدان محشر میں مسلمانوں کی حالت حسب گوناگوں ہوگی۔ ایک جماعت جو خالصاً لوجہ اللہ ایک دوسرے سے ملاقات و محبت و جدائی و فراق کرتی تھی، خدا کی دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوگی، اور بعض کو جو توکل سے آراستہ تھے اور مہمات دین و دنیا کو نہایت راستی سے انجام دیتے تھے، ان کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی مانند بنا کر بے حساب و کتاب جنت کے لیے جدا کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ بھی جو ترک دنیا کر کے اعلائے کلمہ توحید میں شب و روز کوشاں تھے، بے حساب و کتاب جنت کے لیے علیحدہ کر دیے جائیں گے، اور ان لوگوں کو بھی جو راتوں میں نہایت ادب و حضوری قلب سے ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، سعادات الناس کا خطاب دے کر بے حساب و کتاب جنت کے لیے جدا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ جماعت جو ظاہراً و باطناً ہمیشہ ذکر و طاعت الہی میں مصروف رہتی تھی اور سختی اور آسائش کی حالت میں یکساں حمد الہی کرتی تھی، اشرف الناس کے خطاب سے ملقب کی جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان و منافقین مختلف گروہوں پر تقسیم کر دیے جائیں گے، نمازی نمازیوں میں، روزے دار روزے داروں میں، حاجی حاجیوں میں، سخی سخیوں میں، مجاہد مجاہدین میں، منکسر المزاج اہل تواضع میں، محسنین و خوش اخلاق اپنی جنس میں، اہل ذکر و وظیفہ گزار، اہل خوف و ترحم، عادل و منصف، اہل شہادت، اہل صدق و وفا، علماء راسخین و زہاد، عوام کل انعام، حکام، ظالم، خونی و قاتل، زانی، دروغ گو، چور، رہزن، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، سود خور، رشوت خور، حقوق العباد کے تلف کرنے والے، شراب خور، یتیموں بے کسوں کے مال کھانے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے، عہد کے توڑنے والے، وغیرہ وغیرہ مختلف گروہوں میں منقسم ہو کر اپنی جنس میں جا ملیں گے۔ پھر ان گروہوں میں سے وہ لوگ جو مذکورہ صفات میں سے 2، 3 یا 4 یا اس سے زیادہ اوصاف رکھتے ہوں گے، جدا کر کے الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مویشیوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو میدان حشر میں پشت کے بل لٹا کر جانوروں کو حکم ہوگا کہ ان پر سے گزر کر پامال کر دو، پس وہ بار بار گزر کر ان کو روندتے رہیں گے۔ سود خوروں کے پیٹوں کو پھلا کر ان میں سانپ بچھو بھر دیے جائیں گے اور آسیب زدہ حالت میں ہوں گے۔ مصوروں کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں رو ڈالیں۔ جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کو مجبور کیا جائے گا کہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائیں۔ چغل خوروں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض فاسقین پر سرزنش و مواخذہ ہوگا۔ جس وقت میدان محشر کفار سے بالکل خالی ہو جائے گا اور ہر ملت و ہر قرن کے مسلمان میدان حشر میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، تو خدائے قدوس ان پر ظاہر ہو کر فرمائے گا، اے لوگو، تمام مذاہب و ادیان کے لوگ اپنی جگہ چلے گئے، تم کیوں اب یہاں ٹھہرے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ وہ تو اپنے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، جب ہمارا معبود ہم کو اپنے ساتھ لے گا اس وقت ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے۔ ارشاد باری ہوگا کہ میں ہوں تمہارا معبود، آؤ میرے ساتھ چلو۔ لیکن چونکہ آدمی اس صورت کو نہ پہچانیں گے کہ یہ خدا کی تجلی ہے، کہیں گے کہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارا معبود نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے اپنے معبود کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم اس کو دیکھ سکتے؟ پھر خداوند کریم ارشاد فرمائے گا، تمہارے علم میں کوئی ایسی نشانی ہے جس کے ذریعے سے اس کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پس وہ تجلی پوشیدہ ہو کر دوسری تجلی نمایاں ہوگی، جس کی پنڈلی سے پردہ اٹھے گا، اس کو دیکھتے ہی سب کہیں گے کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، اور سب سر بسجود ہو جائیں گے، مگر منافقین بجائے سجدہ کرنے کے پشت کے بل گریں گے۔ حکم ہوگا کہ دوزخ و جنت کو میدان حشر کے درمیان رکھو۔
اس کے بعد اعمال کا حساب میدان حشر میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کا حساب اس طور پر لیا جائے گا کہ اپنی تمام عمر میں کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں اور کتنی ذمہ واجب ہیں، اور ارکان و آداب ظاہری و باطنی کیوں کر ادا کیے ہیں اور کس قدر نوافل پڑھے ہیں، اور اگر اس کے فرائض ترک ہوئے ہوں تو ایک فرض کے عوض میں 70 نوافل قائم ہو سکیں گے۔ نماز انسانی صورت میں حاضر ہو جائے گی۔ جو نمازیں بلا خشوع و خضوع و ذکر الہی و درود و وظائف پڑھی ہوں گی وہ بے دست و پا ہوں گی۔ جن نمازوں میں ان امور مذکورہ کا لحاظ رکھا گیا ہوگا وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہوں گی۔ اس کے بعد دیگر عبادات بدنی کا بھی، مثلاً روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کا اسی طور پر حساب و کتاب ہوگا۔ نیز زہد، حرص دینی علوم، خون، زخم، اکل و شرب، جائز و ناجائز، خرید و فروخت، حقوق العباد وغیرہ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ ظالموں سے مظلوموں کو اس طور سے بدلہ دیا جائے گا کہ اگر ظالم نے نیکیاں کی ہیں تو اس کے حسب ظلم مظلوموں کو دلوائی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ حسب اندازہ ظلم ظالم کی گردن پر ڈالے جائیں گے۔ البتہ ظالموں کا ایمان و عقیدہ نہ دیا جائے گا۔ بعض ایسے عالی ہمت بھی ہوں گے کہ خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اپنی نیکیوں کو بغیر کسی عوض کے دوسروں کو بخش دیں گے۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ 2 آدمی مقام میزان میں اس قسم کے حاضر ہوں گے کہ ایک کی نیکیاں و برائیاں برابر ہوں گی، دوسرا ایسا ہوگا کہ جس کی صرف ایک نیکی ہوگی۔ اول الذکر کو حکم ہوگا کہ تو کہیں سے اگر ایک نیکی مانگ لائے تو نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور تو جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ تمام لوگوں سے استدعا کرے گا مگر کہیں سے کامیابی نہ ہوگی، آخر مجبوراً واپس آئے گا۔ جب آخر الذکر کو یہ حال معلوم ہو جائے گا تو کہے گا کہ میری بھائی تو صرف ایک نیکی ہے، اور باوجود اتنی خوبیوں کے تجھ کو ایک نیکی بھی کسی نے نہ دی، بھلا مجھ کو کون دے گا؟ لے، یہ ایک نیکی بھی تو ہی لے لے تاکہ تیرا کام تو بن جائے۔ میرا اللہ مالک ہے۔ خداوند کریم اپنے بے انتہا فضل و کرم سے ارشاد فرمائے گا، ان دونوں کو جنت میں لے جا کر ایک درجہ میں چھوڑ دو۔ تمام چھوٹی و بڑی نیکیاں میزان میں داخل کر دی جائیں گی، لیکن ان کا وزن حسب عقیدہ ہوگا، یعنی جس قدر عقیدہ پختہ و خالص ہوگا اتنی ہی زیادہ وزنی ہوں گی۔ جیسا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کی 99 برائیاں ہوں گی اور صرف ایک نیکی، اور یہ تولتے وقت بارگاہ ایزدی میں عرض کرے گا، اے خداوند، میری اس نیکی کی اتنی برائیوں کے مقابلہ میں کیا حقیقت ہے کہ تولی جائے؟ جب میں دوزخ کے لائق ہوں تو بغیر تولے مجھ کو بھیج دے۔ اس وقت ارشاد باری ہوگا کہ ہم ظالم نہیں، یہ ضرور تولی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت وہ برائیوں کے مقابلہ میں تولی جائے گی تو اس کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ مستحق جنت قرار پائے گا۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں یہ نیکی شہادت فی سبیل اللہ ہے جو تمام عمر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔